ارشاد فرمایا کہ بندہ رسوخ کا مکلف نہیں، صرف عمل کا مکلف ہے، حتیٰ کہ اگر عمر بھر بھی رسوخ نہ ہو تو مقصود میں کوئی خلل نہیں، کمال عبادت اور اجر و قرب میں ذرا کمی نہ ہوگی، بشرطے کہ عمل میں کمی نہ کرے۔ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ رسوخ سے مراد اللہ کی محبت کا اور اچھے اعمال کے ذوق و شوق اور رغبت کا ایسا رسوخ قلب کے اندر ہو کہ بس خود بخود جی چاہا کرے اچھے اعمال کو۔ ایسے ہی اللہ کے خوف اور خشیت کا اور برے اعمال سے تنفر و نفرت کا ایسا رسوخ ہو جائے کہ بالکل ادھر سے تقذر ہو جائے جیسے غلاظت سے، بالکل طبیعت نہ چلے گناہ کی طرف، ہو جاتا ہے، ہو بھی جاتا ہے، نہیں بھی ہوتا۔ اب حضرت اقدس فقیہ النفس قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی قدس سرہ کو ابتدا ہی میں یہ مقام حاصل ہو گیا تھا۔ لکھا تھا حضرت اقدس سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ برکتہ کو، جب حضرت نے لکھا کہ عزیز کا کوئی خط نہیں آیا، حالات کا علم نہیں ہوا، تو لکھا تھا پھر حضرت نے پیچھے سے بات شروع کی تھی اور پھر اس میں یہی بات لکھی تھی کہ کوئی ایسا حال نہیں پاتا، ہاں حضرت کی جوتیوں کے صدقے اور طفیل، جوتیوں کے، حضرت کی صحبت کی برکت بھی نہیں، جوتیوں کے صدقے اور طفیل۔ یہ ہے علماء دیوبند۔ دیکھا سیدھا صاف، اپنے اندر 3 باتیں پاتا ہوں۔ اب وہ 3 باتیں آج تو طالب اور سالک کو اخیر میں بھی حاصل نہیں ہوتی جو حضرت کو شروع میں ہی حاصل ہو گئی تھی۔ نمبر 1، اعمال شرعیہ، افعال شرعیہ افعال طبعیہ بن گئے ہیں۔ افعال طبعیہ یعنی جیسے انسان بھوک لگے تو کھانے پر مجبور، پیاس لگے تو پینے پر مجبور، قضاء حاجت کا تقاضا ہو تو اس سے فارغ ہونے پر مجبور۔ حضرت یوں فرما رہے ہیں کہ افعال شرعیہ اعمال شرعیہ کرنے پر اپنے کو گویا ایسا مجبور پاتا ہوں، کرنے والے اعمال کے کرنے پر اور بچنے والے اعمال سے بچنے پر۔ افعال شرعیہ افعال طبعیہ بن گئے ہیں جی۔ نصوص میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا، سبحان اللہ۔ یہ کمال علمی ہے، وہ کمال عملی ہے۔ اور مادح و ذام برائی کرنے والا، ذمن سے تعریف کرنے والا، برائی کرنے والا، مادح و ذام یکساں نظر آتے ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے سے قلب پھولتا نہیں، انبساط نہیں پیدا ہوتا، اور کسی کے برا بھلا کہہ لینے سے، برائی کرنے سے قلب میں کوئی انقباض نہیں پیدا ہوتا، وہ سکڑتا نہیں، ضیق نہیں پیدا ہوتی، گھٹن نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کمال اخلاق خلقی کی بات ہے، کمال عملی، کمال علمی، کمال خلقی۔ اور رہ کیا گیا پھر آگے؟ حضرت کو یہ بات ابتدائی امر میں حاصل ہو گئی تھی۔ اب کوئی سوچے کہ ہمیں بھی ہو تو ہم کامیاب، نہ ہو تو کامیاب نہیں، ایسا نہیں۔ رسوخ اگر نہ بھی ہو، ہم اعمال کرتے رہیں، بس کرنے والے کرتے رہیں، بچنے والوں سے بچتے رہیں، تو ایسا ہے جیسے ہم سفر طے کر رہے ہیں۔ مگر کیسے طے کر رہے ہیں؟ مثلا کہ بہت محنت، مجاہدہ، مشقت۔ پہلے مثال دی جاتی تھی جب سواری کا زمانہ نہیں تھا، یا سائیکل کی سواری کہ جانے مخالف کی ہوا ہے اور آدمی سائیکل سے چل رہا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ نے ایک جگہ یہی مثال دی کہ بھئی خواہشات نفس کی اور گناہوں کی مثال یہی ہے۔ اب اگر کوئی جانے مخالف کی ہوا دیکھ کر کے بیٹھ رہا اور انتظار کرتا رہا کہ موافق کی چلے گی تو چلوں گا، تاکہ پیچھے سے مجھے بس ایسے ہی بھگائے لے جائے، مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، اب وہ اختیار میں تو ہے نہیں، چلے نہ چلے، کب چلے، کتنی دیر چلے،
چلتے رہو تم، چلتے رہو۔ یہی مثال ہے کہ آدمی سوچے کہ طبیعت میں رغبت ہوگی تو کروں گا اور نفرت ہوگی تو بچوں گا، اب کیسے بچوں؟ خواہشات نفس کی مثال ایسی جیسے جانے مخالف کی ہوا، تم اسی طرح سے اندریں رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، گرتے پڑتے چلتے چلے جاؤ بس، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے۔ ہمارے حضرت والا شاہرد قدوسی رخایہ صاحب کا شعر پڑھا کرتے تھے، میں طالب کہہ دیتا ہوں، سالک کہہ دیتا ہوں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو سالک نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اور ایک اور بھی شعر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی پر، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ یہ تو ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو بہت پریشان ہو، اسے بھی امید دلائی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسا ہی رہے آدمی، نہیں، یہ چلتا رہے، پھر بھی چلتا رہے گا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن پہنچ ہی جائے گا۔ سختی راہ سے نہ ڈر، ہاں ایک ذرا ہمت تو کر، گامزن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں، کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں۔ تو بندہ رسوخ کا مکلف نہیں، صرف عمل کا مکلف ہے، حتیٰ کہ اگر عمر بھر بھی رسوخ نہ ہو تو مقصود میں کوئی خلل نہیں، اتنا ہی تو ہے کہ محنت ہو رہی، مجاہدہ کرنا پڑ رہا تو کرنا پڑ رہا ہے، کیا ہوا؟ بلکہ اس میں اور دوہرا ثواب ہے، ہاں، کمال عبادت اور اجر و قرب میں ذرا کمی نہ ہوگی، کیوں؟ اطاعت تو حاصل ہے، گو بتکلف صحیح، بمجاہدہ صحیح، ارے اللہ کی مان کے تو چل رہا ہے، بس یہ ہے کہ اس نفس سے لڑنا پڑ رہا ہے، پوری کشتم کشتی ہے، بالکل لٹھم لٹھا ہو رہا ہے اس سے، ہاں لٹھم لٹھا، بشرطے کہ عمل میں کمی نہ کرے۔ ہو گئے بھائی، 10 بج گیا ہو گئے ہیں، نہیں بجے؟